اب آئیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی دوسری اسپیکر کی طرف۔ ہماری آج کی دوسری اسپیکر ہیں سسٹر فارحہ بنت حکیم اللہ۔ سسٹر فارحہ ایک سائنس گریجویٹ ہیں اور آپ مسز اسما شمس کی ایک ہونہار اور لیبوریس اسٹوڈنٹ ہیں۔ سسٹر فارحہ ایک میرڈ وومن اور ایک بچے کی والدہ ہونے کے باوجود دین حق اسلام کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اپنی تمام صلاحیتیں دعوت دین کے لیے خرچ کر رہی ہیں۔ یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سسٹر فارحہ تمام خواتین خانہ کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ تو میں مائک پہ دعوت دوں گی سسٹر فارحہ بنت حکیم اللہ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں ایڈریس کریں ٹاپک سفر ہدایت پر۔ سسٹر فارحہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں میری گفتگو کا موضوع ہے سفر ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ دین حق اسلام دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے باحکمت احکام نازل فرمائے جس کی ضرورت بنی آدم کو بے انتہا تھی، کیونکہ خالق سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، اس کی روح کیا تلاش کرتی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی سسٹر نغمہ سے بخوبی ہم نے جانا کہ اسلامی تعلیمات کتنی اہم اور کتنی ضروری اور کتنی فطرت کے موافق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اسلامی تعلیمات سے دور رہے یا غیر مسلم گھروں میں پیدا ہوئے، جو انسانی تخلیق کے طاغوتی نظام میں مشکلوں سے دوچار ہوئے، ظلم و زیادتی اور ہوس کا شکار ہوئے، جن کی روح بے چین رہی، ایسے لوگ جب اسلامی تعلیمات سے واقف ہوئے، جب اسلام سے روبرو ہوئے تو ان کی روح کو چین آ گیا، انہیں سکون مل گیا، اور پھر یہ لوگ اسلام کی آغوش میں آنے لگے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 125۔ ابھی اس آیت سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ، یہ نو مسلم جو پہلے غیر مسلم گھروں میں پیدا ہوئے لیکن جب اسلامی تعلیمات سے واقف ہوئے، جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو یہ لوگ اسلام کی آغوش میں آنے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور آج میری گفتگو اسی پر مبنی ہے کہ کس طرح ان نو مسلموں نے اپنے سفر ہدایت کو شروع کیا اور کن کن تکالیف کا سامنا کیا۔ یہ نو مسلم، یہ ریورٹڈ مسلم جب اسلام میں آئے تو ان کے لیے سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں تھا، انہیں کافی جد و جہد کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کا معاشرہ غیر اسلامی تھا۔ لیکن پھر بھی ان تکلیفوں کو سہتے ہوئے ان نو مسلموں نے اپنے سفر ہدایت کو جاری رکھا اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ اسی کے برعکس اگر ہم معائنہ کریں ہم اور آپ جیسے نسلی مسلمانوں کا، اللہ کے کرم سے ہمیں تو بڑی آسانیاں حاصل ہیں،
ہمیں تو اپنے گھروں میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرتا، کوئی پریشان بھی نہیں کرتا، ہم تو بہت آسانیوں میں الحمدللہ۔ لیکن ان نو مسلموں کا، ان ریورٹڈ مسلموں کا معاملہ ہم سے مختلف ہے۔ ان میں سے جو لوگ سوچ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ لوگ اسلام پر اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ اسلام کے عادلانہ نظام میں ان لوگوں کو ایسا سکون فراہم ہوتا ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ لوگ بھٹکی ہوئی راہ سے ہدایت کی راہ پر آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ جس کام کو ہم نسلی مسلمان، اللہ کے جس احکام کو ہم نسلی مسلمان ناقابل عمل سمجھتے ہیں، جنہیں کرنے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، یہ نو مسلم ان کاموں کو بخوبی کر دکھاتے ہیں۔ کسی نو مسلم نے کسی پیدائشی مسلمان کو سچ کہا تھا، You are a Muslim by chance and I am a Muslim by choice۔ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بائی چانس، اس لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو تلاشا، اسے جانا، اسے ڈھونڈا اور اسلام کو اپنی پسند بنایا۔ اسلام ان کی چوائس ہے۔ آئیے چند ایسے ہی نو مسلم، ایسے ہی ریورٹڈ مسلمز کی سفر ہدایت پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے لیے بلا کے قابل عبرت ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی، زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، یہیں اپنے فتح پور ضلع کے محمد عمر، جن کا پرانا نام گوتم تھا۔ گوتم 1964 میں ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے یہاں پوجا پاٹ کا بڑا اہتمام تھا، لیکن بچپن سے ہی عمر کے ذہن میں اپنے ہی دھرم کے تعلق سے کچھ سوالات پیدا ہونے لگے۔ جیسے جیسے گوتم بڑے ہوئے ویسے ویسے ان کے ذہن نے بڑھنا شروع کیا اور سوالات نے اور بڑھنا شروع کیا۔ گوتم یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ پوجا پاٹ کا طریقہ صحیح ہے؟ جس بت کو ہم پوج رہے ہیں، جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی اصلی خالق ہے؟ کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ اگر ایسا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تو بھلا ان کو ایک ساتھ کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ اگر وید کی بنیادی تعلیمات ہے ایکم براہم دوتیا ناستے، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، تو اتنے سارے بھگوان کیسے ہو گئے؟ گوتم ان سوالوں میں الجھے رہتے، اور جب اپنے گھر میں ان سوالوں کے بارے میں پوچھتے تو انہیں ڈانٹ دیا جاتا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، جو انہوں نے کیا وہی ہم بھی کریں گے، تم زیادہ سوال جواب مت کیا کرو۔ لیکن گوتم کے دماغ نے سکون نہیں حاصل کیا، اطمینان نہیں ملا انہیں۔ جب گوتم گریجویشن میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ہی دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کیا، وید، پران، منوسمرتی، بھگوت گیتا، مہا بھارت، سبھی کتابیں لگ بھگ پڑھ ڈالی، لیکن ان کے دل کو اطمینان نہیں ہوا، ان کے ذہن نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ سب چیز فطرت کے الٹ تھی، فطرت کے موافق نہیں تھی۔ گوتم نے سوچا کہ جب ان کا گریجویشن پورا ہو جائے گا تو وہ سنیاس لے لیں گے، رہبانیت اختیار کر کے خدا کو ڈھونڈیں گے۔ پھر اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ اسی خالق سے مانگو جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، اور گوتم راتوں کو عبادت کرنے لگے، راتوں کو دعا کرنے لگے کہ اے ایشور مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ ایک بار گوتم کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چلنے سے بھی مجبور ہو گئے۔ گوتم کے ایک دوست تھے ناصر خان صاحب۔ ناصر خان صاحب نے گوتم کی خوب خدمت کی، انہیں روز اسپتال لے جایا لے آیا کرتے، روز کالج لے جایا لے آیا کرتے، میس سے کھانا لا کر ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے، خوب خدمت کرتے۔ گوتم بہت متاثر ہوئے۔ گوتم نے ایک روز ناصر خان صاحب سے سوال کیا کہ صاحب بھلا میرا آپ سے کیا تعلق؟
آپ کو اس سے کیا مل رہا ہے؟ آپ میری اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ ناصر خان صاحب نے جواب دیا، گوتم میں مسلمان ہوں اور میرا دھرم، میرا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، اور اگر آج میں نے یہ نہ کیا، اللہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ ناصر خان صاحب کے اس جواب سے گوتم بہت متاثر ہوئے اور گوتم کے دل میں اسلام کو جاننے کی جستجو پیدا ہوئی۔ ناصر خان صاحب کی مدد سے گوتم نے کئی ساری اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا، وہ بہت متاثر ہوئے، اور پھر گوتم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اور الحمدللہ جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا تو حق ان کے سامنے کھل کے آ گیا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے، اور گوتم کے ذہن کو ایک سکون مل گیا، انہیں اطمینان مل گیا، اور ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں مل گئے۔ اور 1984 میں گوتم نے حق کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ گوتم نے اپنا نام محمد عمر رکھ لیا، اور یہاں سے عمر کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ان 9 مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمر کے کالج کے جب دوستوں کو انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان لوگوں نے عمر کو خوب بہکانے کی کوشش کی، انہیں ستانے لگے کہ کیا تمہیں یہی دھرم ملا تھا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، انہیں خوب برا بھلا کہا۔ کالج کی وال میگزین پر یہ خبر چھاپ دی گئی کہ گوتم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ عمر بن گئے۔ لگ بھگ کئی ہزار اسٹوڈنٹس نے اس خبر کو پڑھ لیا، اور یہ خبر ہوا کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ بریلی سے نکلنے والے ایک اخبار امر اجالا میں گوتم عمر ہوئے ہیڈ لائن سے خبر چھاپ دی گئی، پورے شہر کو پتہ چل گیا، اور CID اور پولیس والے گوتم کے عمر کے پیچھے پڑ گئے، ان کو پریشان کرنے لگے، طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ عمر ان تمام باتوں کا بڑے صبر سے جواب دیتے، بڑی ہمت سے ان سچویشن کا مقابلہ کرتے۔ وشو ہندو پریشد اور RSS والوں کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو ان لوگوں نے عمر کو ان کے کالج سے اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، اور انہیں جنگل میں لے جا کر اتنا مارا، انہیں خوب پیٹا، اور انہیں دھمکی دی کہ اگر 3 دن کے اندر واپس ہندو دھرم نہیں قبولا تو تمہاری بوٹی بوٹی کر کے پھینک دیں گے۔ عمر کی جان کے لالے پڑ گئے، لیکن عمر نے ہمت دکھائی، وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے عمر نے وہ شہر چھوڑ دیا، دلی آ گئے، اور 2-3 سال بھاگتے بھاگتے اپنی جان بچاتے گزرے ان کے۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ گوتم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ لوگ بہت ناراض ہوئے کہ اب وہ عمر بن گئے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کو خوب کھری کھوٹی سنائی اور ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے تو انہیں اپنے گھر میں بھی پناہ نہیں ملی۔ لگ بھگ 12-13 سال ان کے گھر والوں سے تعلقات نہیں جڑ پائے، اور ان 12-13 سالوں میں عمر سخت ذہنی تناؤ کا شکار رہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود، ذہنی تناؤ ہونے کے باوجود، گھر والوں سے رابطہ ٹوٹنے کے باوجود، اپنی جان کا خطرہ ہونے کے باوجود، عمر دین کا کام کرتے رہے۔ جس ایمان سے وہ سرفراز ہوئے اس ایمان کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، اور جب ان کے گھر کے تعلقات ٹھیک ہو گئے 12-13 سالوں کے بعد، تب جا کر ان کی دعوت پر ان کی بیوی اور ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا، اور گوتم کی جد و جہد ابھی بھی ان کے خاندان والوں پر جاری ہے، اور گوتم کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ تقریباً 100 لوگوں نے دائرہ اسلام میں 100 لوگ داخل ہو گئے الحمدللہ، اور گوتم آج بھی اپنی جد و جہد میں جٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں تک ٹھیک طریقے سے دعوت ابھی پہنچائی نہیں گئی۔ اگر مسلمان اپنے دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائیں
اور اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار لے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر مسلمان اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عمر کی اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے دوسرے نو مسلمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خواتین اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہماری دوسری نو مسلمہ ہیں محترمہ آمنہ، جن کا پرانا نام سنتھیا تھا۔ سنتھیا ایسے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں ان کا باپ جواری نشہ کرنے والا آوارہ تھا اور ماں کسی طرح گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ سنتھیا کے ساتھ بچپن میں ہی ایک ٹریجڈی ہو گئی، وہ دونوں پیروں سے معذور ہو گئیں، وہ پولیو کا شکار ہو گئی اپنی باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ کیونکہ سنتھیا دونوں پیروں سے معذور ہو گئی، ان کا سہارا ان کی ویل چیئر بن گیا۔ سنتھیا کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت ذہین ہو کر نکلی۔ سنتھیا نے بڑے ہو کر ایک اخبار میں جاب شروع کر دی۔ اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے سنتھیا کو میلکم ایکس نامی ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ اکثر میلکم ایکس کے بارے میں پڑھا کرتی۔ میلکم ایکس وہ شخص تھا جو مافیا گروپ کا بادشاہ تھا، نشہ سپلائی کرتا تھا اور بہت سارے لوگ اس کے اس کام سے اس برے کام میں ملوث ہو رہے تھے اور تباہ ہو رہے تھے۔ سنتھیا پڑھتی ہیں کہ میلکم ایکس نے ایک روز اسلام قبول کر لیا اور نہ صرف اس نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا بلکہ نشے میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ سنتھیا کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا کوئی مذہب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اتنا بدل دے؟ کہاں وہ جرم کی دنیا کا بادشاہ، کرمنل، اور اب با کردار نوجوان اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والا؟ کیا کوئی دھرم اتنا کسی انسان کو تبدیل کر سکتا ہے؟ سنتھیا کے دل میں اسلام کو جاننے کی جستجو پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کے تعلق سے کئی کتابیں پڑھی اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ اور جب سنتھیا نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو حق ان کے سامنے کھل کے آ گیا۔ وہ جان گئی کہ یہ تو رحمت کا مذہب ہے، یہ تو حق ہے، ہمارا خالق تو وہی ایک واحد لا شریک ہے، اور کتنا اسلام کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ تو دین حق ہے، اور جس نے اسلام کو نہیں اپنایا وہ تو تباہ ہو گیا۔ سنتھیا نے اسلام قبول کر لیا اور وہ ایک مسلمہ بن گئی اور انہوں نے اپنا نام آمنہ رکھ لیا۔ اب آمنہ کی اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کے گھر پر پہنچی تو ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، گھر پہ خبر پہنچی تو ان کے والدین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، خوب سنایا، گالیاں دی، ان کے باپ نے بہت سختی کی، لیکن آمنہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، وہ ایمان سے نہیں پھری۔ آمنہ نے ایک مسلمہ جیسی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اسلامک لباس سلوا لیے، پورا ساتر لباس، ایک لمبا چوغا اور سر پر اسکارف۔ آمنہ جانتی تھی کہ اس ویسٹرن ماحول میں جب وہ اسلامک لباس کے ساتھ اور خاص طور سے اپنی ویل چیئر کے ساتھ جب وہ باہر نکلیں گی تو اچھی خاصی مذاق کی وجہ بن جائیں گی، لیکن آمنہ نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر دیا۔ جب وہ اس اسلامک لباس کو زیبتن کر کے اپنے گھر سے باہر نکلی تو ان کے والد نے ان کو بہت گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا۔ ان کے والد اور والدہ دونوں ان پر برس پڑے۔ جب آمنہ اپنے محلے میں نکلی تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، کہے لگانے لگے، ہنسنے لگے، ان کو مذاق اڑانے لگے۔ آمنہ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ جب وہ اپنے آفس پہنچی تو لوگ ارد گرد جمع ہونے لگے، کچھ طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگے، کچھ ان سے سوال کرنے لگے، کچھ ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے، لیکن آمنہ بہت ہی صبر سے جواب دیتی، میں ایک مسلمہ ہوں اور ایک مسلمہ ایسے ہی لباس پہنتی ہے۔ ذرا غور کریں، آمنہ جو ریورٹڈ مسلم تھی،
ابھی اسلام قبول کیا اور اسلامک لباس زیب تن کیا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ وہ ویسٹرن ماحول میں تھی. اور ہم مسلمان حجاب کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ کہیں ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے. ہم اتنا زیادہ اپنے اس احکام کو کرنے کے لیے نافرمانی کر دیتے ہیں اللہ کی کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، ہم مذاق تو نہیں برداشت کر سکتے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حجاب چھوڑ دیں گے لیکن مذاق نہیں برداشت کر سکتے. آمنہ نے ویسٹرن ماحول میں، مغربی تہذیب میں ایسا لباس پہن کر اپنا مذاق اڑوایا، لیکن برداشت کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایک دن آمنہ پر بہت بھاری گزرا. کرسمس کا دن تھا اور شراب پر شراب چل رہی تھی. آمنہ کو بھی شراب آفر کی گئی. آمنہ نے انکار کر دیا کہ ایک مسلمان شراب نہیں پی سکتا. آمنہ کو زور دیا جانے لگا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں. آمنہ کے والد اور ایک لڑکا آمنہ کے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے شراب تو تمہیں پینی پڑے گی، اس کے بغیر تمہیں جانے نہیں دیں گے. آمنہ نے کہا کہ میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں. آمنہ کا اتنا کہنا کہ آمنہ کے والد اور اس لڑکے نے آمنہ پر لات اور گھوسوں کی برسات شروع کر دی. ایک پیروں سے معذور کمزور عورت 2 مردوں کے لات اور گھوسے کھا رہی تھی صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی، سہ رہی تھی. اور جب یہ دونوں مرد اسے مار مار کر تھک کر بیٹھ گئے، تب آمنہ نے کسی طرح اپنے کراہتے ہوئے بدن کو، درد سے بھرے ہوئے بدن کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا. کیا سوچتے ہیں ہم کہ اس کے بعد آمنہ نے کیا سوچا ہوگا کہ بھیا اسلام پہ چلنا تو بہت مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، آمنہ کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا. آمنہ نے اس دن بہت بڑا فیصلہ کیا. آمنہ نے اپنی جاب چھوڑ دی اور وہ دین کی مبلغہ بن گئی. اور آمنہ نے بہت خطرناک سٹیپ لیا. وہ جیلوں میں جانے لگی قیدیوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے. کچھ قیدی ان کی معذوری پر کہکہے لگاتے، کچھ قیدی ان کے اسلام پیش کرنے پر کہکہے لگاتے، کچھ ان کی باتوں کو غور سے بھی سنتے. آمنہ کو جیل میں ہی پتہ چلا کہ ایک برنارڈو نام کا شخص ہے جو نشہ سپلائی کرتا ہے، مافیا کا آدمی ہے اور جس کی وجہ سے بہت بربادی ہو رہی ہے، بہت لوگ تباہ ہو رہے ہیں. اور آمنہ نے برنارڈو سے ملنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس میں جان کا پورا خطرہ تھا. آمنہ برنارڈو سے ملی اور برنارڈو نے ان کی خوب توہین کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا. لیکن آمنہ نے اپنی چھوٹی مگر جامع بات سے کسی طرح برنارڈو کو قائل کر لیا کہ وہ روز 5 منٹ اسے دے دیا کرے. آمنہ نے کسی طرح برنارڈو کو قائل کر لیا کہ وہ روز اسے 5 منٹ دے دیا کرے. اور اس طرح وہ روز برنارڈو سے ملنے لگی اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے لگی. برنارڈو نے ایک روز اس کا دل نرم پڑنے لگا اور پھر ایک روز اس نے اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی. اور برنارڈو نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے ایک پیروں سے معذور عورت کی وجہ سے ہدایت کا راستہ پایا. برنارڈو کے طائب ہونے سے آمنہ کو خوب شہرت ملی. ان کے انٹرویوز اخباروں اور رسالوں میں شائع ہونے لگے، ان کی تقریریں شائع ہونے لگیں اور آمنہ کو خوب دعوت و تبلیغ کا موقع ملا. آمنہ اللہ کے دین کا پیغام دور دور تک پہنچا دینا چاہتی تھی. آمنہ کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر بلائے جانے لگا اور آمنہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اللہ کے دین کی دعوت کی، حق لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور آمنہ کی اس جد و جہد کا نتیجہ یہ ہوا، 1980 میں ایک بک بھی پبلش ہوئی تھی کہ آمنہ کی جد و جہد سے تقریباً 350 لوگوں نے نشے سے توبہ کی اور الحمدللہ تقریباً 21 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا. Can you imagine؟ پیروں سے معذور عورت اور اس کی جد و جہد، 21 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا، حق کو اپنا لیا. کیا یہ پیروں سے معذور عورت ہمارے لیے قابل عبرت نہیں؟ ہمیں تو اللہ نے پوری صحت دی ہے، پوری قوت دی ہے،
ہاتھ اور پیر ہمارے سلامت ہیں. ہماری کیا جد و جہد ہے اللہ کے دین کے لیے. آئیے اپنے تیسرے نو مسلم کی طرف بڑھتے ہیں. میں بات کروں گی ڈاکٹر لارنس براؤن کی. ڈاکٹر لارنس براؤن کے تعلق سے ہو سکتا ہے آپ لوگ انہیں جانتی ہوں, ان کی تقریریں سنتی بھی ہوں. ڈاکٹر لارنس براؤن یو ایس اے کے ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر ہیں اور اس وقت وہ آپتھلمولوجسٹ ہیں, میڈیکل ڈائریکٹر آف میجر آئی سینٹر. ڈاکٹر لارنس براؤن کا قبول اسلام بےحد حیرت انگیز ہے. ڈاکٹر لارنس براؤن عام ویسٹرنرز کی طرح عیاشی میں اپنی زندگی بتانے والے, دولت و شہرت میں کھیلنے والے انسان تھے. ڈاکٹر لارنس براؤن کی ایک بیٹی ہوئی ہینا, جو ایسی لیتھل پرابلم, ایسی جان لیوا بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی کہ جس کے لیے بچے کی اوپن ہارٹ سرجری کرنا کمپلسری ہو جاتا ہے. لیکن کچھ وقفے کے بعد اوپن ہارٹ سرجری ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر کچھ وقفے کے بعد سرجری ریپیٹ ہوتی ہے, لیکن فائنلی بچہ سروائیو نہیں کر پاتا, وہ مر جاتا ہے. ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں کہ جب پہلی بار انہوں نے اپنی بیٹی اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا, وہ بالکل سیاہ پڑ گئی تھی, بالکل بلیک ہو رہی تھی, کیونکہ اسے ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل رہی تھی. وہ بالکل گھبرا گئے اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ یہ موقع آیا جب میں نے اپنے آپ کو بالکل لاچار اور بے بس محسوس کیا. ڈاکٹر لارنس براؤن ایسے انسان تھے کہ انہیں جب جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ حاصل کر لیتے, زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہارڈ ورک کرتے, جو چاہتے وہ خرید لیتے, ان کے پاس انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا, میں نے اپنے آپ کو بے بس لاچار محسوس کیا, میں کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر براؤن کرسچن تھے لیکن خدا میں بلیو نہیں کرتے تھے, گاڈ میں بلیو نہیں کرتے تھے, نان پریکٹسنگ کرسچن. ڈاکٹر براؤن نے اپنی زندگی میں پہلی بار گاڈ کو یاد کیا, اللہ کو یاد کیا, اور پہلی بار اپنی زندگی میں دعا کی, گاڈ, ہے ایشور اللہ, اگر تو واقعی ہے تو میری سول, میری روح کی حفاظت کر, میری اس دین کی طرف رہنمائی کر دے جو تیرے نزدیک قابل قبول ہے, میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گا, بس میری بچی کو بچا لے. ایک باپ کے دل نے درد بھری یہ دعا کی. آپ یقین کریں گی 15 سے 20 منٹ گزرے ہوں گے. 15 سے 20 منٹ کے بعد اس بچی کی حالت بالکل سدھرنے لگی. 15 سے 20 منٹ پہلے کی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جس میں وہ بچی اس بیماری میں ملوث تھی, اور 15 سے 20 منٹ کے بعد کی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سو کالڈ نارمل. بچی بالکل اچھی ہونے لگی. ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود تھی اور وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ہم اس کو کیا ایکسپلینیشن دیں, یہ کیا ہے. اور ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ وہ مسکرا رہے تھے اور وہ دل میں سوچ رہے تھے مجھے کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں, میں سمجھ گیا یہ میرے خالق, میرے کریٹر نے کیا ہے. ڈاکٹر لارنس براؤن نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا کیونکہ ان کی بچی صحت یاب ہو گئی. ڈاکٹر لارنس براؤن کرسچن تھے لیکن سب سے پہلے انہوں نے جوڈائزم کا مطالعہ کیا, جوڈائزم کے بارے میں معلومات حاصل کی, لیکن ان کے ذہن کو سکون نہیں ملا, ان کے دل نے اسے تقسیم نہیں کی, ان کے دل نے اسے قبول نہیں کیا, ان کے ذہن کو سکون نہیں آیا. پھر ڈاکٹر لارنس براؤن نے کرسچینٹی کی طرف رخ کیا اور کئی سال وہ کرسچینٹی کا مطالعہ کرتے رہے. بائبل کے لگ بھگ سبھی ورژن انہوں نے پڑھ ڈالے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مجھے سکون ملتا تو ایک طرف کوئی نیا سوال پیدا ہو جاتا. وہ اپنے سوالات لے کر پریسٹ اور پوپ کے پاس جاتے اور پوچھتے اس سوالوں کو, لیکن ان لوگوں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں رہتا. ڈاکٹر لارنس براؤن کا ذہن بالکل الجھ کر رہ گیا. پھر انہوں نے کرسچینٹی کو چھوڑا اور اسلام کی طرف رخ کیا. اور ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا
تو وہ کہتے ہیں وہ تمام سوالات جو میرے ذہن میں گونج رہے تھے مجھے سب کے جواب مل گئے، میرے دل کو سکون حاصل ہو گیا اور آنکھیں کھل گئیں اور سمجھ گیا کہ یہی دین حق ہے۔ اور پھر ڈاکٹر لارنس براؤن اسلام کی آغوش میں آ گئے، اسلام کو اپنا لیا، اور انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا، آج بھی ان کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن ہے۔ آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر لارنس براؤن نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے غیر مسلم جب وہ ریورٹ ہوتے ہیں تو اپنا نام نہیں بدلتے، اس کی وجہ ہے یہ تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام چیخ چیخ کے گواہی دے کہ یہ ریورٹڈ ہیں، یہ داخل ہوئے ہیں اسلام میں، یہ اسلام سے مانوس نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بعد میں اسلام کو جانا اور پھر اسے اپنایا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کا نام بھی نہیں بدلا، وہ آج بھی ڈاکٹر لارنس براؤن ہی ہیں۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کا قبول اسلام اور ان کی آزمائشوں کے سفر کا آغاز، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اسلام قبول کریے، حق قبول کریے، آپ کے ساتھ ہارڈ شپس تو آئیں گی، آپ کے ساتھ مشکلات تو آئیں گی، آزمائش تو آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے سب سے پہلے مجھے طلاق دے دیا، مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے بچے مجھ سے چھن گئے، وہ بچی بھی جس کی وجہ سے، جس کی محبت میں انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا تھا، وہ بھی ان سے چھن گئی، ان کا گھر ان سے چھن گیا، ان کی پوری دولت ان سے چھن گئی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میری دولت سب مجھ سے چھن گیا، یا یوں کہیے میری خوشیاں مجھ سے چھن گئی۔ ان کے والدین نے ان کو خوب برا بھلا کہا اور صاف کہہ دیا کہ نہ ہم تمہاری شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں، نہ تمہاری کوئی فون اور لیٹر ریسیو کرنا چاہتے ہیں۔ کیا والدین کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن ان غیر مسلموں کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے اتنی برائیاں ہیں، اتنی نفرت ہے، اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ لوگ اپنی اولاد کو چھوڑ دینے میں بھی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ غیر مسلموں کے ذہن میں اسلام جیسے رحمت کے دین کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو اس بات پر حیرت نہیں اور ہمیں تڑپ نہیں کہ ہم ان غیر مسلموں کے ذہن سے ان غلط فہمیوں کو دور کر لیں، دین کا صحیح پیغام ان تک پہنچا دیں؟ بہرحال ڈاکٹر لارنس براؤن کے والدین نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ پھر ان کی جو جاب تھی وہ ایئر فورس آفیسر تھے، لیکن ان کی جاب ان کے ایمان میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جاب کمپیٹیبل نہیں تھی میرے ایمان کے ساتھ، انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی، ایئر فورس آفیسر تھے، اپنی جاب چھوڑ دی، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، ڈانس، پارٹیز، ڈرنکس، ان سب چیزوں سے دور ہو گئے تھے، ان کے دوستوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بالکل تنہا ہو گئے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، میں جب ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو میری بیوی نے میرے بچوں کے پاس سیکیورٹی لگا رکھی تھی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن ہنس کر کہتے ہیں کہ حالانکہ میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہ کبھی مارا، نہ کبھی اسے ٹارچر کیا، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کی بیوی اتنی دہشت میں آ گئی کہ اس نے اپنے بچوں کے پاس سیکیورٹی لگا دی، وہ اپنے بچوں سے بھی نہیں مل پاتے۔ ان تمام حالات کو بتانے کے بعد ڈاکٹر لارنس براؤن اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ علم نشرہ سورۃ نمبر 94 آیت نمبر 5 اور 6، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں anything when you leave for the pleasure of Allah, He will replace with something better۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ بلا کا ایمان کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے چھن گئی، الحمدللہ اللہ نے مجھے دوسری بیوی دے دی، میں جتنا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ خوش تھا، اللہ کا احسان ہے آج میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زیادہ خوش ہوں۔
وہ کہتے ہیں میرے بچے مجھ سے چھن گئے، میرے دل سے نہیں چھنے، میں ویکیشنز پر ان سے ملتا ہوں اور اللہ نے میری دوسری بیوی کے ساتھ مجھے موقع دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا گھر مجھ سے چھن گیا، میں امریکہ میں رہتا تھا، اللہ نے آج مجھے اس سے بہتر جگہ دی ہے، میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں میری فیملی مجھ سے چھن گئی، میرے دوست مجھ سے چھن گئے، آج مجھے اسلامک فیملی مل گئی جو ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا میں ہے، اور اسلام میں جو محبت ہے، اسلامی بھائی چارہ جو سب سے زیادہ ہے، وہ کہیں اور نہیں۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں میرا ایک بھائی ہے، آج اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن 15 سال پہلے جب ہم دونوں غافل تھے، ہم بہت لڑتے تھے، بہت آپس میں جھگڑتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لیکن آج اسلام کی تعلیمات سے روبرو ہونے کے بعد ہم میں بے انتہا محبت ہے، اور جو اسلام تعلیم دیتا ہے بھائی چارے کی، وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ ایک ریورٹڈ مسلم، ایک نو مسلم شہادت دے رہا ہے کہ اسلام کا بھائی چارے جیسا بھائی چارہ اور کہیں نہیں ہے۔ ہم نسلی مسلمان آپس میں لڑ کے، آپس میں تفرقہ کر کے ہم کس بھائی چارے کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا پیغام چھوڑ رہے ہیں ہم غیر مسلموں کے لیے؟ بہرحال ڈاکٹر لارنس براؤن نے اپنی پوری جد و جہد، اپنی پوری قوت اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ ان کی کئی ساری دعوتی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، حال ہی میں ان کی ایک کتاب دی ایٹتھ اسکرول پبلش ہوئی ہے، اور ڈاکٹر لارنس براؤن کی تقریروں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آئیے اپنی اگلی نو مسلمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں بات کروں گی سسٹر آمنہ کی۔ اتفاق سے جس سسٹر کے بارے میں ہم آپ بتانے جا رہے ہیں ان کا نام بھی آمنہ ہے۔ آمنہ 1945 میں امریکہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا پورا خاندان پروٹیسٹنٹ کرسچن تھا، یہ لوگ عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، عیسائیت کے مبلغ تھے۔ آمنہ خود سنڈے اسکولوں میں عیسائیت کی تعلیم بچوں کو دیا کرتی تھیں۔ آمنہ جب ہائی اسکول میں پہنچی تو ان کی شادی ہو گئی، اور یہ بہت خوبصورت تھی، بہت اٹریکٹیو تھی، تو انہوں نے ماڈلنگ کا پیشہ اختیار کر لیا، اور ان کا کام خوب چل نکلا، اور آمنہ کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، خوب آسائش، خوب آرام ہو گیا، موج مستی، ہر طرح کی چھوٹ، آرام۔ لیکن اس کے باوجود آمنہ کہتی ہیں ان کے ذہن میں ایک الجھن سی رہتی تھی، ان کے دل کو سکون نہیں رہتا تھا۔ آمنہ نے سوچا کہ ماڈلنگ کا پیشہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سے مذہب کی دنیا میں آ جاتے ہیں، شاید دل کو کچھ سکون ملے۔ یہ سوچ کر آمنہ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں، جب وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہو گئیں، تو انہوں نے اپنا ماڈلنگ کا پیشہ ترک کیا اور پھر سے عیسائیت کی تبلیغ میں لگ گئیں، اور انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا۔ اتفاق سے آمنہ کے کلاس میں بہت سارے مسلمان طالب علم تھے، مسلمان اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے تھے، اور آمنہ کو اس بات پر بہت کوفت محسوس ہوئی کیونکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہے میں بہت نفرت کرتی تھی مسلمانوں سے، میں بہت مجھے کوفت ہوئی کہ میری کلاس میں اتنے سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر آمنہ کے ذہن میں خیال آیا، if I am a preacher of Christianity, so why shouldn't I preach Christianity to these Muslims؟ وہ کہتی ہے میں نے سوچا جب میں عیسائیت کی مبلغہ ہوں، عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہوں، تو کیوں نہ میں ان مسلمانوں کے سامنے بھی عیسائیت پیش کروں، مجھے تو موقع ملا ہے۔ یہ سوچ کر آمنہ نے ان مسلمانوں کے سامنے عیسائیت پیش کرنی شروع کر دی، لیکن وہ مسلمان اسٹوڈنٹس جو باوقار با کردار مسلمان تھے آمنہ سے جرح نہیں کرتے، بلکہ مسکرا کر ان کی باتیں سنتے رہتے۔ آمنہ کو لگا کہ ان کی دعوت بیکار جا رہی ہے، کوئی کچھ اثر نہیں آ رہا ہے۔ آمنہ نے سوچا چلو انہی کے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو انہی کے مذہب سے زیر کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر آمنہ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اور یہی آمنہ کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ جب آمنہ نے قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید پڑھا تو وہ کہتی ہیں میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کتنی
اتنی اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلی ہیں. آج میڈیا نے اسلام کی کیا پکچر پیش کی ہے؟ اسلام تو بالکل اس کے الٹ ہے. اسلام کو اتنا مشکل اور اتنا دہشت گردی کا مذہب بتایا ہے. اسلام میں تو امن ہی امن ہے. وہ بالکل حیرت زدہ ہو گئی. اسلام کی حقیقت یہ ہے. اور آج تک، بچپن سے لے کے آج تک، میں اسلام کے بارے میں کیا سوچتی تھی، ہمیں کیا بتایا گیا. اور آمنہ نے مزید اطمینان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا. اور پھر جب انہوں نے تمام مطالعے کر لیے تو ان کے دل میں ہلچل مچ گئی اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائی. اور پھر انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آمنہ مسلمہ بن گئی اور یہاں سے ان کی سخت آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ عورت ہمارے لیے بلا کے قابل عبرت ہے اگر ہم ان کی زندگی کا معائنہ کریں. قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. وہ شوہر جس کے بارے میں آمنہ کہتی ہے میرا شوہر مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، لیکن صرف اسلام سے نفرت کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ بچے باپ کی کسٹڈی میں رہیں گے. فی الحال بچے آمنہ کے ہی پاس تھے. آمنہ بہت پریشان ہوئی. آمنہ کے والد وہ بندوق لے کر آمنہ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. اللہ کے کرم سے کسی طرح آمنہ کی جان بچ گئی. آمنہ کی بڑی بہن جو ماہر سائیکریٹسٹ تھی اس نے اعلان کر دیا کہ آمنہ دماغی طور سے پاگل ہے اور مینٹل ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگی. آمنہ بالکل تنہا ہو گئی. اتفاق سے آمنہ کا جو بڑا بچہ تھا وہ مینٹلی اس کو کچھ پرابلم تھی، ذہنی طور سے وہ ٹھیک نہیں تھا، مینٹلی ڈسٹرب تھا اور اس کا علاج چل رہا تھا. آمنہ بالکل تنہا ہو گئی اور انہیں لگا کہ بچے کا علاج رک جائے گا تو یہ اور بھی بڑی مصیبت کی بات ہو جائے گی. آمنہ نے ایک جگہ جاب شروع کر دی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ آمنہ مسلمہ ہے ان لوگوں نے انہیں جاب سے ڈھٹائی سے نکال دیا. آمنہ بالکل پریشان ہو گئی، انہیں کوئی راستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا اور بس انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اور سجدہ ریز ہو گئیں اور خوب روئی اور اللہ سے دعا کی اے میرے رب میں نے آپ کے لیے یہ راہ اختیار کی ہے، میری رہنمائی کریے، میری مدد کریے. اور اللہ نے ان کی زبردست مدد کی. نہ صرف آمنہ کو ایک اچھی جگہ ملازمت مل گئی بلکہ ان کے بچے کا فری علاج ہونے لگا اور آمنہ کے بچے کو آپریشن ہوا اور الحمدللہ ان کا بچہ صحت یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن آمنہ کی آزمائشوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا. عدالت میں جو مقدمہ چل رہا تھا کہ بچے باپ کی کسٹڈی میں رہیں گے وہ باپ کے حق میں گیا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اگر آمنہ اسلام کو چھوڑتی ہیں تب وہ اپنے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتی ہیں، ورنہ ان کی تعلیم اور تربیت ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی. اس لیے آمنہ یا تو اپنے بچوں کو لے لے یا اسلام کے ساتھ رہیں. آمنہ کہتی ہیں کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کہ مجھے اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ کہتی ہیں میں گرنے کو تھی چکرا کے کہ میرے رب نے مجھے تھام لیا. اور آمنہ نے اعلان کر دیا میرے بچوں کو چھوڑنا میں گوارا کر سکتی ہوں لیکن میں ایمان کی دولت سے نہیں پھر سکتی، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی، چاہے میرے بچے مجھ سے لے لو. اور آمنہ کے بچے ان سے چھین لیے گئے. کیا آمنہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی تھی؟ کیا کوئی ماں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 165. لیکن ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. آمنہ کی محبت اپنے بچوں سے زیادہ اللہ سے تھی اور انہوں نے دین حق کو قبول کرنا پسند کیا بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو لیتی اور ایمان سے ہاتھ دھوتی. آمنہ بالکل تنہا رہ گئی. اس کے بعد ایک عورت ہونے کے باوجود آمنہ نے ہمت نہیں ہاری
اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین کی تبلیغ بنا لیا، دعوت و تبلیغ میں جٹ گئیں۔ اس دوران آمنہ کا ایک اور نکاح ہوا، لیکن اس شخص نے 3 مہینے کے بعد ہی آمنہ کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور جو بہت سارا مال، بہت سارے پیسے آمنہ نے اپنے دوسرے شوہر کو دیے تھے، بہت سارے پیسے آمنہ نے اپنے دوسرے شوہر کو دیے تھے اس کے کاروبار شروع کرنے کے لیے، وہ سب اس نے ہڑپ کر لیا۔ ان تمام ٹریجڈیز کا سامنا کرتے ہوئے، تمام مشکلوں کو سامنا کرتے ہوئے آمنہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنی زندگی کا مقصد، اپنی صلاحیت اور اپنی قوت دین کے لیے صرف کر دی۔ آمنہ کئی جگہ پر تقریریں اور کانفرنسز آرگنائز کرتی اور غیر مسلمین کو دعوت دیتی، انہیں اسلام کی حقیقت سے روبرو کراتی۔ کئی جگہ پر آمنہ نے مسلم ویمن اسٹڈی سینٹر کھول لیے اور غیر مسلم مغربی عورتوں کو بلایا جاتا اور انہیں مغرب کی حقیقت بتائی جاتی کہ مغرب نے عورت کو کتنا تباہ کیا، اور انہیں اسلام کی حقیقت سے روبرو کرایا جاتا کہ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ کسی مذہب نے اسلام میں عورت کو اتنے حقوق نہیں، کسی مذہب نے عورت کو اتنے حقوق نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے۔ اور اس طرح سے کئی مغربی عورتوں کے سامنے وہ اسلام کی دعوت پیش کرتی، اور وہ مغربی عورتیں جب یہ حقیقت کو دیکھتی جانتی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، پھر وہ مزید مطالعہ کرتی، اور ایسی عورتیں جو مغربی تہذیب کی ستائی ہوئی تھی یا انہیں حقیقت جب پہچان میں آتی تو ایسی عورتیں اسلام کو جاننے کے بعد اسلام کی پناہ میں آ جاتی اور اسلام قبول کر لیتی۔ اور الحمدللہ آمنہ کی اس جد و جہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ اب تک تقریباً 600 مغربی عورتیں اسلام کے دائرے میں آ چکی ہیں۔ 600 مغربی عورتیں ایک اکیلی عورت کی جد و جہد سے۔ کیا یہ عورت ہم خواتین کے لیے قابل عبرت نہیں؟ کس طرح ان نو مسلموں کے دل میں اسلام کے لیے درد رہتا ہے۔ بات تو بہت ساری ہے کرنے کے لیے، اتنے لوگ ہیں کہ اگر ذکر کریں گے وقت اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اور لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا سکیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، آسٹریلیا، جانے کہاں سے لوگ اسلام سے واقف ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں۔ یوسف ایسٹس، عبد الرحیم گرین، ایوان ریڈلی، ڈاکٹر کملا سریا، شاہین گلفام، یوسف اسلام، لورن بوتھ، صرف نام لیتے جائیں، صرف نام، تو وقت ختم ہو جائے گا، صرف نام لیتے جائیں رات ہو جائے گی۔ اور حیرت تو اس بات پر ہے، کمال تو اس بات پر ہے کہ ایمان لانے کے بعد نہ صرف ان لوگوں نے ایمان کی اس دولت کو اپنے تک محفوظ رکھا بلکہ اس کو پھیلانے میں جٹ گئے، اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھانے میں جٹ گئے۔ کوئی ٹی وی اسلامک چینلز چلا رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، کوئی دعوتی کتابیں شائع کر رہا ہے، کوئی اپنے پبلک لیکچر سے دعوت و تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ لوگ جٹے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیٹ سٹیونز، مائیکل جیکسن، ڈیوڈ وانس بائی جیسے پاپ سٹارز نے جب اسلام قبول کیا تو ہالی ووڈ کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، ان کا ہالی ووڈ کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا۔ Now Islam is the fastest growing religion in the world. پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اسلام۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سورۃ النصر، سورۃ نمبر 110 آیت نمبر 2۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے 2 باتیں غور کرنے کی ہیں۔ پہلی، یہ نو مسلم، یہ ریورٹڈ مسلم چند سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، چند سال پہلے،
اور ایسی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایسی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں کہ جس کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ چند سال پہلے ان لوگوں نے اسلام کو پایا، اور ہم مسلمان، نسلی مسلمان، اسلام جیسی نعمت بچپن سے ہمیں ملی ہے، ہماری جھولی میں گر گئی بچپن سے، پیدائش سے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھایا؟ غور کریں اس بات پر۔ چند سال پہلے یہ لوگ اسلام کو پاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مشن کو، اللہ کے رسول کے مشن کو، ایمان کے دعوے دار، ہم اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار، کہاں تک ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ کیا ہم پر یہ ذمہ داری پہلے فرض نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے اسلام میں جی رہے ہیں۔ جو دوسری بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ مغربی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کو پہچان رہے ہیں اور اس کی آغوش میں آ رہے ہیں، اسے اپنا رہے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کے لوگ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر، اپنی عیش و عشرت، اپنی عیاشی، اپنے چین و سکون، اپنی تمام آسائشوں اور آرام کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم نسلی مسلمان، اسلام جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم اس مغربی تہذیب کو کاپی کر رہے ہیں۔ ابھی سسٹر نغمہ نے کتنے اچھے انداز میں بتایا، ہم اپنی اسلامی تہذیب کو پسماندہ سمجھ رہے، اس سے دور بھاگ رہے۔ اسلام کی تعلیمات کتنی ماڈرن ہے، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم نے کیا سیکھا اب تک اس سے؟ ہم نے جانا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ موندے ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ وہ مغربی تہذیب جو مغرب کے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے، وہ اپنی تہذیب چھوڑ کر اسلام میں آ رہے ہیں۔ ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان مغربی تہذیب کو کاپی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے وہاں دیے دے رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی، ضرورت ہے اللہ کے رسول کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی، ضرورت ہے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات سورت نمبر 79 آیت نمبر 40 اور 41 میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی نفس کو روکا، ایسے ہی لوگوں کا بس ٹھکانہ جنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سسٹر فاریہ۔ تو الحمدللہ ہم نے سسٹر فاریہ سے جانا کچھ ریورٹس کی سٹوریز، ہم نے جانا کہ کتنا پختہ ہے ان کا ایمان، جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا بائی چوائس، اور ہم جسے اللہ نے ایمان کی دولت گھر بیٹھے دے دی، ہم کتنے غافل ہیں اپنے فرض سے۔ یہ ریورٹس ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ ہم بھی اپنی ڈیوٹی کی پہچانیں، ہم ایکچولی سمجھیں کہ اسلام واقعی ہم سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اور صرف آنکھیں موند کر